سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے، اور آپ سے میں یہ بھی چاہوں گی کہ پروگرام کے شروعاتی حصے میں تھوڑی سی روشنی آپ رمضان کی اہمیت پہ، روزوں کی فضیلت پہ ڈال دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مقدس اور مبارک مہینے میں یہ توفیق مل رہی ہے کہ عوام الناس تک رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ حقائق اور کچھ معارف پہنچانے کا آپ کو اور مجھے موقع ملا۔ دیکھیے، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ انعام مادی حوالے سے بھی ہے اور معنوی حوالے سے بھی ہے۔ بالکل، بے شک۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو لوگ سحری سے لے کر افطار تک بھوک کا اور پیاس کا ایک پروسیس گزارتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے میڈیکل کے ماہرین بھی اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھوک انسان کی بہت ساری بیماریوں اور امراض کا علاج ہے۔ اس لیے اسلام سے پہلے بھی جتنے بھی ادیان آئے ان میں روزے فرض تھے، اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے اسی طرح سے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، چونکہ انسان کی سعادت اور فائدے کی چیز ہے روزے میں، ایک مہینے میں رمضان میں روزے رکھنا۔ لیکن یہ صرف میڈیکل سائنس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خود انسان کے باطن کا مسئلہ ہے۔ آپ چونکہ اولیاء کی سرزمین سندھ دھرتی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے چینل کا بھی، اس لیے بھی یہ بات شاید زیادہ سوٹیبل ہو کہ ہم اس حوالے سے اولیاء کی سرزمین کے باسیوں سے اولیاء ہی کی زبان میں بات کریں اور بتائیں کہ بھئی اولیاء اللہ اس مہینے کو کس طرح سے دیکھتے تھے۔ چونکہ رمضان المبارک کا ایک تعلق جسم کے ساتھ ہے اور ایک تعلق روح کے ساتھ ہے۔ وہ جو جسم کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ماہرین نے بہت کچھ کہا ہے، میڈیکل کے اور طب کے ماہرین نے، لیکن وہ جو روح کے ساتھ تعلق ہے نا، اس حوالے سے احادیث بھی ہمیں بتاتی ہیں اور قرآن کریم بھی، اور ساتھ میں اولیاء کرام بھی۔ قرآن نے تو کہا لعلکم تتقون، اگر تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہو سکتی ہے تو روزے کی وجہ سے، اگر تمہاری روح نورانی ہو سکتی ہے تو روزے کی وجہ سے، اگر تم اللہ الہی اور انسانی اقدار کے مالک بن سکتے ہو تو روزے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اگرچہ بھوک ہے بظاہر، اگرچہ پیاس ہے بظاہر، لیکن انسان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے، انسان کو بھوک کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت عطا کرتا ہے، انسان کو یعنی اندر سے پاکیزہ کرنے کا ذریعہ یہی روزہ ہے۔ مولانا رومی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا جو مثنوی ہے ان کی، وہ ظاہر ہے ہر اس فیلڈ کے ماہر کو اس کی معنویت کا اندازہ ہے کہ مثنوی کتنی بڑی کتاب ہے۔ وہاں پر ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ در زمین دیگران خانے مکن، چونکہ فارسی میں ہے نا، در زمین دیگران خانے مکن کار خود کن کار بیگانے مکن، دوسروں کی زمین اور دوسروں کے پلاٹ پر گھر نہ بناؤ، اپنا کام کرو دوسروں کا نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں کیس بیگانے، وہ دوسرا کون ہے؟ تن خاکی ہے، تو تمہارا یہ جسم ہے جو دوسرا ہے، کیا برائے اوست غم نہ کیے، تو جس کے لیے تم صبح سے شام تک محنت کرتے ہو تاکہ جسم کو پال سکو۔ تا تو تن را چرب و شیرین می رہی گوہر جان را نیا بی فربہی، جب تک تم جسم پر توجہ دو گے اس وقت تک تمہاری روح عظمت پا نہیں سکتی، بڑی ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا اگر روح کو بلند کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھوکا رکھو اور پیاسا رکھو۔